الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جو عملی نمونہ تیار فرمایا وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مبارک جماعت تھی۔ اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ قرآن مجید کو بنایا ہے۔ ہدایت ہم کہاں سے حاصل کریں گے، روشنی کہاں سے حاصل کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے؟ اللہ نے اس کے لیے سب سے بنیادی چیز قرآن مجید رکھی۔ پھر قرآن مجید بھی عملی شکل میں اس کا ایک نمونہ ضروری تھا، اور ہر زمانے میں اللہ نے جب بھی کتاب نازل کی، کوئی صحیفہ نازل فرمایا، چھوٹی یا بڑی کوئی کتاب نازل فرمائی، تو نبی کو ضرور بھیجا تاکہ نبی اس کتاب کو سمجھائے اور اس کتاب پر عمل کر کے دکھائے۔ اس لیے قرآن مجید کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہماری ہدایت کے لیے بنیاد بنایا گیا۔ کہاں سے حاصل کریں گے ہدایت؟ کتاب و سنت سے، قرآن و سنت سے، قرآن اور حدیث سے۔ الفاظ بدلیں، مصداق ایک ہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں سے ایک جماعت تیار فرمائی، اور وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت۔ اور حضور نے ان کو بھی امت کے لیے ایک نمونہ بنا کر پیش فرمایا۔ چنانچہ مشہور ارشادات ہیں آپ کے کہ جب آپ نے یہ فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، پوچھا گیا کہ پھر نجات کون پائے گا؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ نجات پائیں گے جو اس طریقے پر رہیں جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا الجماعہ، جماعت، اور جماعت سے مراد کون ہے؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ جماعت سے مراد بھی صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی جماعت ہے۔ پھر کسی موقع پر آپ نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد فتنے ہوں گے، اختلافات ہوں گے، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنت کو اور میرے بعد خلفائے راشدین، ان کی سنت، ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ علیکم کے اندر بھی مضبوط پکڑنے کے معنی ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ پھر آپ نے مزید تاکید فرمائی اور آپ نے فرمایا تمسکوا بہا، اسے تھام لینا،
وعضوا علیہا بالنواجد، اسے دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا۔ جب رسی ہاتھ سے چھوٹنے لگتی ہے اور دونوں ہاتھ بھی کافی نہیں ہوتے تو مزید مضبوطی کے لیے آدمی اپنے دانتوں سے منہ سے سہارا لیتا ہے، تو آپ نے فرمایا اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا۔ تو غرض یہ کہ یہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ چیزیں اللہ کی کتاب، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، صحابہ کرام کی زندگی۔ اس وقت جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کے تو بہت سے پہلو ہیں، لیکن جو بات اس وقت عرض کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی زندگی کو ہم دیکھیں گے تو وہ ایک زبردست پریکٹیکل بھرپور عملی زندگی تھی۔ آج امت کے احوال میں جو تبدیلی اور سدھار نہیں آ رہا ہے اور حالات ناگفتہ بھی ہی ہوتے جا رہے ہیں، مگر کچھ اچھے فوائد اور ثمرات جیسے ظاہر ہونے چاہیے نہیں ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی بڑا فرق ہے۔ تو حضور اور صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے مختلف اعتبارات سے، ہر اعتبار سے، اور لیکن اس کی ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ایک اہم پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے اس اعتبار سے کہ ان کی زندگی بہت عملی زندگی تھی، بہت فعال تھے، ان کا وقت کام میں لگتا تھا، اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ یہ تھا۔ آج ہمارے اندر باتیں بہت ہیں، ہم لوگ بات کیے جا رہے ہیں، تقریر، تحریر، جلسہ، پروگرام، ہر جگہ باتیں۔ اور اب تو شیطان نے اخبارات اور ٹی وی اس کے ذریعے سے تو اب ہر کس و ناکس فلسفی بن گیا، علامہ بن گیا، ہر ایک علامہ ہے۔ اب جس کو دیکھو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں، میرے سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں ہے، لہذا اب اس نے بھی اپنا فریضہ سمجھ لیا ہے کہ وہ بھی تقریر کرتا رہے، جہاں موقع ملے، دیوان خانے میں کرے، دعوتوں میں کرے، بیٹھکوں میں کرے، مجلسوں میں کرے، اور کسی کو کوئی چیز سمجھ میں آ جائے تو وہ اس چیز پہ اتنا زور دے کہ باقی سارے لوگوں کو کنڈم کر دے، اور کرے کچھ بھی نہیں خود بھی، مگر برائیاں ضرور کرے دوسروں کی۔ آپ دیکھ لیجئے امت کا بیشتر طبقہ اس میں مشغول ہے، بیشتر طبقہ اس میں مشغول ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ملامت اور تنقید کا نشانہ مذہبی طبقہ ہے، علماء ہیں اس میں خاص طور پہ، اور اس کے علاوہ دینی کام کرنے والے ہیں۔ ارے بھئی آپ لوگ یہ کام کیوں نہیں کرتے، فلاں کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنی پوری زندگی 24 گھنٹوں کی دیکھیے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے آپ تبصرے مار رہے ہیں، بڑا فلسفی سمجھتے ہیں اپنے کو، اور بہت اچھی صلاحیتوں والے بھی اپنی صلاحیتیں بس کمایا ایک عرصے تک، چاہے باہر رہ کے کمایا ہو، چاہے یہاں نوکری کر کے کمایا ہو، باہر رہ کے کمایا عرصے تک، اور ابھی بھی کچھ کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور نہیں بھی کما رہے ہیں، تو اپنی فراغت کو محض بستروں پہ لوٹتے ہوئے اور ٹی وی کے سامنے اپنا وقت گزارتے ہوئے اپنا وقت لگا رہے ہیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو عبادت ضرور کر رہے ہوں گے، نمازیں پڑھ رہے ہوں گے 5 وقت کی، روزہ رکھ رہے ہوں گے، کچھ ذکر و تلاوت بھی کر رہے ہوں گے، لیکن باقی آپ کی زندگی کا کوئی حصہ سوائے اس کے کہ آپ تبصرے کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ اللہ کی توفیق سے زکوٰۃ بھی نکالتے ہوں اور اس کی وجہ سے بھی اپنے کو بہت بڑا تیسمار خاں سمجھتے ہوں کہ میں بہت بڑے بڑے چندے دیتا ہوں۔ آپ ناراض نہ ہوں،
یہ امت کا مرض ہے، اس وقت بیماری ہے امت کی، اور امت کا بیشتر طبقہ اس میں مشغول ہے۔ اور صرف یہ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اب جیسے اس وقت واٹس ایپ ہے، سوشل میڈیا ہے، تو اس میں نوجوان بھی ہیں جن پہ وہ ساری باتیں صادق نہیں آتی جو میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، یہ ایک الگ طبقہ ہے۔ ان نوجوانوں میں عام دنیاوی تعلیم پایا ہوا طبقہ بھی ہے، اور اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو مدرسوں سے پڑھے ہوئے ہیں، جنہوں نے مدارس سے دینی تعلیم حاصل کی ہے، مگر ان نوجوانوں کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ یہ ہے کہ یہ اسی پہ ٹائپ کر کے اپنے کو بہت بڑا 30 مار خاں سمجھ رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ آپ بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں ہم، بس اس پہ بیٹھو، ٹائپ کرتے رہو، فارورڈ کرتے رہو، شیئر کرتے رہو، بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں آپ۔ بس یہی شیئر کرنے میں، فارورڈ کرنے میں زندگی گزر رہی ہے، کام کچھ بھی نہیں، کام کچھ بھی نہیں۔ بہت سے لوگوں کے پاس غیر ضروری چیزوں کے لیے، بحث کے لیے بہت وقت ہے، جس کا عمل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور جس کو عملی زندگی جس کے ساتھ کی ہوتی ہے اس کو زیادہ بحثوں کی، الجھنوں کی باتیں پیش ہی نہیں آتی۔ غالباً حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ حدیثوں کے ذخیرے میں صحابہ کرام کے سوالات ملتے ہیں کہ انہوں نے حضور سے مختلف موقعوں پر سوالات کیے ہیں، اور ان کی ایک تعداد ملتی ہے، لیکن اگر مجموعی طور سے دیکھا جائے کہ ایک نئی ملت ہے، نئی امت ہے، نیا کام ہے، اور پھر اتنا بڑا طبقہ ہے، اگر ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو اس میں صحابہ کے سوالات بہت کم ہیں۔ بہت ہونا چاہیے تھا سوالات، اس سے کہیں زیادہ سوالات ہونے چاہیے تھے، لیکن سوالات کم ہیں، بہت محدود تعداد ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو جماعت تھی یہ ہماری طرح قوالوں کی جماعت نہیں تھی، فعال لوگوں کی جماعت تھی، کام کرنے والوں کی جماعت تھی۔ اس کی مثال ایسے دی ہے کہ جیسے کوئی آدمی چار مینار کا راستہ نہیں جانتا شہر میں، اور وہ چار مینار کا پتہ یہاں سے پوچھے کسی سے، اور بتانے والا راستہ بتائے کہ دیکھو بھائی جاؤ، پھر سیدھے مڑنا، پھر بائیں مڑنا، پھر آگے جاؤ، چوراہا آئے گا، پھر سیدھے مڑنا۔ تو اب اگر سارا راستہ یہ بتائے تو سننے والا وہ 50 سوالات کرے گا، بولے گا کہ بھائی وہ بائیں کدھر سے مڑوں، دائیں کدھر سے مڑوں، وہ سگنل کون سا ہے، اس کے ذہن میں 50 سوالات پیش آئیں گے۔ لیکن ایک آدمی کو راستے کی ضرورت پیش آئی، اس سے بتایا گیا کہ دیکھو بھائی وہاں چوراہے پہ جاؤ، وہاں جا کے پوچھ لینا کسی سے۔ تو وہاں گیا، وہاں کسی سے پوچھا، اس نے آگے بتا دیا۔ تو وہ صرف 2-3 جگہ پوچھے گا صرف، اور اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ جو یہاں بیٹھے بیٹھے پوچھے گا وہ 50 سوالات کرے گا، مگر منزل تک نہیں پہنچے گا، اور جو چلتے ہوئے پوچھے گا اس کو 50 کی جگہ 3 جگہ پوچھنا پڑے گا صرف، وہ 3 جگہ پوچھے گا، اپنی منزل پہنچ جائے گا۔ تو صحابہ کرام میں اور ہم میں فرق یہ ہے، وہ ایک بہت ہی زبردست پریکٹیکل جماعت تھی، عملی جماعت، فعال جماعت، جو کہہ دیا کرنا ہے، جو ان کو ٹاسک دے دیا گیا اسے پورا کرنا ہے، بس یہ تھا فرق۔ آج ہم لوگ رو رہے ہیں، کیا یعنی بولیں تو کیا بولیں امت کے سامنے، جلسوں سے، تقریروں سے بھی طبیعت اکتانے لگی، کیا بولیں، اتنا بول رہے ہیں، اتنا سن رہے ہیں کہ کچھ پوچھیے مت۔ لیکن اپنی زندگی کا وقت کس چیز میں لگانا ہے؟ ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق لگائے،
بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم جن لوگوں سے شکایت کر رہے ہیں وہ لوگ ہمارے مقابلے میں بہت فعال ہیں، بہت پریکٹیکل ہیں، بہت عملی ہیں۔ ان کے اتنے بڑے جلسے نہیں ہیں، لمبی لمبی باتیں نہیں ہیں، مگر ورک ہے، کام میں لگے ہوئے، اور ہم لوگ باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی اس امت کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرنا چاہیے، بس کیا کر سکتے ہیں، ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، شامت اعمال ہے کہ اس امت کو دوست اور دشمن کی پہچان نہیں ہے، اور یہ گویا دجالی فتنے کا ایک اثر ہے کہ جس میں آدمی صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر سکتا، اچھے اور برے کو نہیں پہچان سکتا۔ اور اس امت کا بھی حال یہ ہے کہ یہ امت اپنے دوست اور دشمن میں فرق نہیں کرتی، خیر خواہ اور بدخواہ میں فرق نہیں کرتی، اور یہ امت بسا اوقات کام کرنے بھی نہیں دیتی، کام میں حصہ بھی نہیں لیتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ بس امت کا حال روز بروز بگڑتا جا رہا۔ کبھی جہیز کا موضوع آیا، ہاں واٹس ایپ پہ چل رہا ہے صاحب، چل رہا ہے کیا؟ میں کہتا ہوں اس پوری بکواس سے آپ نے گھنٹوں نہیں حساب کیا جائے تو آپ نے مہینوں اور برسوں لگا دیے، مگر کیا کھودا پہاڑ نکلا چوہا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ایک عمل کرو، ایک اقدام کرو، ایک فیصلہ کرو، ایک نمونہ دکھاؤ۔ عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے، آپ کر کے دکھاؤ۔ جہیز کے خلاف بڑی بڑی باتیں کریں، کچھ نہیں ہوتا، تبصرے کریں، کچھ نہیں ہوتا، آپ کر کے دکھائیے آپ کتنا کر رہے ہیں، عملی نمونہ زندہ کر کے دکھائیے۔ کچھ لوگ ہیں بہت کم، اور اسی طرح ہر موضوع کی بات کر رہا ہوں میں، ایک موضوع کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہ امت عملی امت تھی، لیکن یہ اب بس بولنے والی امت ہے، اور ہمارا دشمن ہمارے مقابلے میں بہت فعال ہے، بہت ایکٹیو ہے، بہت عمل کرنے والا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہمارا حال ایسا ہی، اس لیے میرے دوستوں میری گزارش ہے، کوئی آدمی اپنے کو یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ ایک تنکا اٹھا سکتے ہیں، تنکا اٹھائیے۔ آپ ایک بالٹی پانی ڈال سکتے ہیں آگ بجھانے کے لیے، ایک بالٹی پانی ڈالیے، مگر امت میں مزاج بنائیے، اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کیجیے، اور اپنی زندگی کے وقت کا استعمال صحیح کیجیے۔ اس کا کچھ حصہ اللہ کی عبادت کے لیے ہو، اللہ کے سامنے رونے گر گڑانے کے لیے ہو، دعا کے لیے ہو، آہوزاری کے لیے ہو، تلاوت اور ذکر کے لیے ہو، کیونکہ یہ کنیکشن اور رابطہ ہے اپنے خالق اور مالک سے، اور یہ لازمی ہے، اس کے بغیر تدبیروں میں کوئی جان نہیں پڑتی، تدبیریں کچھ کام نہیں آتی۔ اور اس کے بعد وقت کا باقی حصہ ہمارا فائدے کے کام میں استعمال، نفع پہنچاؤ، جائز طریقوں پر نفع اٹھاؤ، اپنی تمام صلاحیتوں کا استعمال مثبت طریقے پر اچھے کاموں کے لیے کرو، اپنے رشتہ داروں کے کام آؤ، کمزوروں اور غریبوں کے کام آؤ، مدد کرو، مگر خود غرضی والی عام طور پہ کیفیت ہے، بس زیادہ سے زیادہ ہم یہ کرتے ہیں کہ بھئی کچھ پیسہ نکال دیا، خرچ کر دیا، ختم۔ ایسے میں نے عرض کیا بس اگر اللہ نے مال دیا اور زکوٰۃ نکال رہے ہیں اچھی مقدار میں تو بس پھر تو سمجھو کہ شیطان نے ایسا دماغ میں چڑھا دیا ہے کہ بس بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں میں، اب ختم۔ بھائی کچھ کرو، اپنا وقت نکالو، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو۔ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ میں فکر ہو، درد ہو، آپ اللہ سے مانگیں، کام اتنے ہیں، راستے اتنے ہیں کہ کچھ پوچھئے مت۔ اور جس کسی کام میں لگو ملت کو فائدہ پہنچانے کا، صحیح سمجھ بوجھ رکھنے والے، درد رکھنے والے علماء سے رہبری حاصل کرو، محض اپنی عقل سے بھی مت کرو،
بعض اوقات بعض لوگ ایسے کام کرتے ہیں، جذبہ تو صحیح ہوتا ہے مگر ان کے کام سے فائدہ نہیں ہوتا، بہت سی اپنی انرجی، پیسہ، انرجی ایسی چیزوں میں صرف کرتے ہیں جس سے کوئی خاص فائدہ نہیں نکلتا، جذبہ ان کا صحیح ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان سے رہبری ضرور حاصل کرو، اور ان کی رہبری میں جو کام آپ کر سکتے ہیں کرو، اور جس کسی کام میں لگیں تو کسی دوسرے مفید کام کو امت کے کنڈم مت کرو، برائیوں میں مت پڑو، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مت لگو، ہر اچھے کام میں مدد کرو۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو، گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار مت بنو۔ تو غرض یہ کہ میرے دوستو، امت کے حالات اس کے متقاضی ہیں، بار بار کہنا سننا یہ مقصد نہیں ہے، عمل مقصد ہے، حرکت و عمل مقصود ہے۔ اللہ نے جو صلاحیت دی ہو، جتنا کر سکتے ہو کیجیے، اللہ سے مانگیے، دعا مانگیے اللہ سے، اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائیے، جس طرح سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ فائدہ پہنچائیے اللہ کی مخلوق کو، کیونکہ دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہمارے بس یہی ہے، رب کی عبادت ہے اور مخلوق کی خدمت ہے، بس پورے دین کا نچوڑ یہی، اپنے مالک کی عبادت کرو اور خدا کی مخلوق کی خدمت کرو، فائدہ پہنچاؤ، بس پورا نچوڑ دین کا یہ۔ اور زندگی کا جو حصہ ان اچھے کاموں میں لگ گیا تو بس وہی زندگی ہے، باقی تو زندگی ایسے ہی گزر گئی ہماری، اللہ تعالیٰ بس معاف فرمائے، کیونکہ ہم اس کا حساب نہیں دے سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے امت کے احوال کو درست فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک کاموں کی، صحیح کاموں کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، امت کے ہر فرد کو توفیق محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے اعمال کی شامت کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرمائے، زندگی کا جو حصہ ہمارا غفلتوں میں، معصیتوں میں گزر گیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو باقی ہے تقوی والی، طاعت والی زندگی اللہ اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔